بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم الى آخر الآية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخل الشهر أو السنة اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ جو اسلامی سال چل رہا تھا 1442واں سال چل رہا تھا، یہ جو ہجری چل رہی تھی 1442 ہجری، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سال کی جو شروعات ہوئی ہے یہ ہجرت کے پہلے سال سے شروعات ہوئی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ المنورہ تشریف لائے، اسی پہلے سال سے یہ ہجری سالوں کا حساب اور ہجری سالوں کا سلسلہ شروع ہوا. تقریباً اس ہجرت کے پہلے سال سے لے کر اب تک 1442 سال گزر گئے، اور آج کا یہ جو دن ہے اسلامی سال کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آخری دن ہو، اگر 29واں چاند نظر آئے تو آخری دن بھی ہو سکتا ہے. اسلامی سال کے اعتبار سے آخری دن، اور اسلامی سال کا یہ جو مہینہ، آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، تو اس مہینے کی بھی آخری تاریخ ہے. گویا یوں کہیے اسلامی سال کے اعتبار سے 1442واں سال ختم ہونے جا رہا ہے، اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ آج ختم ہونے جا رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور مہینے کی بھی آج آخری تاریخ 29 ذی الحجہ ہے. تو اسلامی سال جس مہینے کے اوپر ختم ہو جاتا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے، اسلامی مہینے کی آخری تاریخ ہے. اسلامی سال جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور اسلامی سال کا جو اختتام ہوتا ہے اور اسلامی سال جو ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے مہینے کے اوپر. تو عزیز بھائیو، جہاں یہ اسلامی سال ہمارا ختم ہوتا ہے، فوراً انسان کا ذہن ہجرت کی طرف جانا چاہیے اور جاتا ہے. اور یہ جو مہینہ سال کا آخری تھا ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو رکھا تھا، اور ان کی یاد کو رکھا تھا. اور محرم کے مہینے میں مشہور طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور قربانیوں کا ثبوت ہے اور ذکر ملتا ہے. تو معلوم ہوا سال کا ختم بھی قربانی پر ہوتا ہے، اور سال کی شروعات بھی اسلامی اعتبار سے قربانی سے شروع ہوتی ہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے ان دونوں مہینوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ،
ان 2 مہینوں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے اور سرخ روئی اور سرفرازی حاصل کرنا ہے تو انسان کو قربانی پیش کرنا ہوگا، آزمائش کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور اللہ کے دربار میں امتحان دینا ہوگا۔ جب انسان امتحان دے گا اور قربانی پیش کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ خیر عزیز بھائیو، جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ایسے موقع پر سوال یہ ہے کہ قرآن حدیث ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور اسلامی سال کو کس طریقے سے شروع کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس دعا کو اس طرح سیکھتے تھے جس طریقے سے قرآن سیکھتے تھے۔ جیسے قرآن کا علم حاصل کرتے تھے اسی طریقے سے اس دعا کا بھی علم حاصل کرتے تھے۔ جب مہینہ یا سال شروع ہوتا تو اس دعا کو برابر صحابہ کرام آپس میں پڑھتے تھے اور سیکھنے اور سکھانے کا معمول تھا۔ تو معلوم ہوا کہ سال کی شروعات اور سال کا استقبال انسان کو دعاؤں سے کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہیں جو صحابہ کرام آپس میں سیکھتے تھے۔ فرمایا اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ تو عربی الفاظ ہو گئے، اب اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن یعنی چین اور سکون اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی اور رحمان کی خوشی کے ساتھ داخل فرما۔ تو معلوم ہوا سال کے شروع میں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی انسان کو سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا ضرور سکھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو اسلامی نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے اس سال کو ہمارے لیے خوب خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، عافیت کا، رحم و کرم کا ذریعہ بنائے، اور اس نئے آنے والے سال میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خوب رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن